السلام علیکم میرے پیارے ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب؟ فلک ناولز میں خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اچھا، مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ پلیز پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، جو بہت زیادہ نیڈ ہے۔ پلیز پلیز میرے سبسکرائبرس پورے کروا دیں پلیز، تاکہ ہمارا چینل مونیٹائز ہو اور پھر ہم آپ کے لیے مزید اچھے سے اچھی اسٹوریز لے کر آئیں، کیونکہ دیکھیں ہماری وائس اوور آرٹسٹ ہوتی ہیں، رائٹر ہوتا ہے، ایڈیٹر ہوتا ہے، تو سب کی چارجز وغیرہ ہر چیز نکالنی پڑتی ہے، تو آپ لوگ تو سمجھ ہی سکتے ہیں نا۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اب نیکسٹ کس ٹائپ کا ناول آپ دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ مہرو سب بڑوں بزرگوں کی دعاؤں تلے رخصت ہو کر شمس خان کی حویلی آ چکی تھی۔ ہیر بھی اس کے ساتھ آئی تھی۔ چند روایتی رسموں کے بعد ہیر مہرو کو اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ یہ کمرہ ہیر نے ہی ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ وہ مہرو کو شمس اور پروشا کے کمرے میں نہیں لے جانا چاہتی تھی، اس لیے اس نے مہرو اور شمس کے لیے نیا کمرہ سیٹ کروا دیا تھا۔ ہیر نے مہرو کو کمرے میں لا کر بیڈ پر بٹھایا۔ یہ آپ کا کمرہ ہے بھابھی، اس کی ہر چیز آپ کی ملکیت ہے، بلکہ یہ حویلی، یہ گھر بھی آج سے آپ ہی کا ہے۔ امید ہے آپ بنا کسی تکلیف کے یہاں کی ہر چیز کو یہاں کے مکینوں سمیت اپنا سمجھیں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی خوشیوں سے نوازے، وہ سب خوشیاں جو آپ کا حق ہے۔ میں اب چلتی ہوں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دیں۔ ہیر نے تفصیلی بات کر کے پوچھا۔ نہیں، مہرو نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں جاتی ہوں، آپ ریلیکس ہو کر بیٹھیں بھابھی، حدید کو میں اپنے ساتھ ہی سلاؤں گی۔ ہیر حدید کو بھی اپنے ساتھ ہی لے کر آئی تھی۔ بیسٹ آف لک، وہ مسکرا کر کہتی کمرے سے چلی گئی۔ پیچھے مہرو بے چینی سے انگلیاں چٹکانے لگی۔ دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہتھیلیاں بار بار پسینے سے بھیگتی، جنہیں وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد کپڑوں سے رگڑ کر صاف کر لیتی۔ عجیب سی ہیزیٹیشن تھی، حالانکہ نکاح سے پہلے وہ بالکل بھی کنفیوز نہ تھی۔ پھر اب کیوں ایسا ہو رہا تھا؟ مہرو نے دل کی دھک دھک سے بے چین ہو کر پاس پڑے جگ سے پانی گلاس میں اڈیلا اور پینے لگی۔ پانی پی کر وہ سیدھی ہوئی تھی جب آہستگی سے کمرے کا دروازہ کھلا اور شمس اندر داخل ہوا۔ مہرو نے اسے دیکھا، دیکھے بغیر ہی سر جھکا دیا۔ شمس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا بیٹھ کے قریب آ کھڑا ہوا۔ مہرو بیڈ سے ٹانگیں نیچے لٹکا کر ہاتھوں کو مضبوطی سے دبوچے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ شمس نے ایک نظر اس کے جھکے سر کو دیکھ کر آہستگی سے سلام کیا۔ مہرو نے سر کی ہلکی سی جنبش سے اس کے سلام کا جواب دیا۔ میں جانتا ہوں یہ سب آپ کے لیے آسان نہیں، میں یشار کا قاتل ہوں، اور اس کے قاتل کو کسی بھی رشتے میں قبول کرنا یقیناً آپ کے لیے بہت تکلیف دہ ہوگا۔ بے شک میں نے یشار خان کو جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، مگر اسے گولی میرے ہاتھوں سے ہی لگی تھی، جس کا پچھتاوا مجھے آج تک ہے اور شاید مرتے دم تک رہے گا۔ شمس نے افسردگی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھتے کہا، بابا زبیر کو اچھے سے جانتے تھے، اس لیے انہوں نے مجھ سے مشورہ کیے بغیر اس رشتے کی بات کر لی۔ اگر مجھے ان کے فیصلے کا علم ہوتا تو میں بالکل بھی انہیں اس بات کی اجازت نہ دیتا، کیونکہ جس طرح یہ سب آپ کے لیے مشکل ہے، اسی طرح میرے لیے بھی۔ میں خود کو آپ کا مجرم تصور کرتا ہوں اور شاید آگے بھی کرتا رہوں۔ مجھ سے جو ہو چکا اس کی کوئی معافی نہیں، میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں، ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ مہرو دم سادے شمس کو سن رہی تھی۔ ایک گھر والوں کے دل بہت بڑے ہوتے ہیں آپ کے، میں ان کی بڑائی کی دل سے قدر کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے اس قابل جانا کہ اپنی بیٹی میرے حوالے کی۔ یہ گھر آپ کا ہے، آپ جس طرح چاہیں یہاں رہ سکتی ہیں، میں کسی بھی معاملے میں آپ کو اپسیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو میری سانس سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ وہ پھر سے رک کر سانس لینے لگا۔ مجھے کسی چیز کی کوئی جلدی نہیں، اس لیے آپ ریلیکس ہو کر رہیں۔ میں خود کو اور آپ کو وقت دینا چاہتا ہوں اس رشتے کو قبول کرنے کا، کیونکہ وقت ہی ہر زخم، ہر دکھ کا بہترین مرہم ثابت ہوتا ہے۔ آپ جتنا چاہیں وقت لے سکتی ہیں، میں آپ کے ہر عمل، ہر فیصلے کی دل سے قدر کرتا ہوں، لہٰذا آپ ریلیکس ہو جائیں۔ شمس اپنی بات مکمل کر کے ایک اچھڑتی نظر مہرو کے جھکے سر اور انگلیاں چٹکاتے ہاتھوں پر ڈال کر اسٹڈی کی طرف چلا گیا، اور وہ واقعی ریلیکس ہو چکی تھی۔ مہرو نے سر اٹھا کر شمس کی پشت کو دیکھا اور پرسکون ہو کر سر بیٹھ کے بیگ سے ٹکا دیا۔ وہ جس بات سے کنفیوز تھی، اس بات کے لیے شمس اسے وقت دے چکا تھا، اور مہرو کو وقت ہی تو چاہیے تھا۔ اگلے دن چند ضروری مہمانوں کی موجودگی میں ولیمے کا چھوٹا سا فنکشن ارینج کیا گیا تھا۔ لال حویلی اور آفریدی حویلی سے سب آئے تھے سوائے یشب کے۔ ہیر کی یشب سے ناراضگی کا گراف مزید اونچا ہو گیا تھا۔ وہ فنکشن کے بعد واپس نہیں جانا چاہتی تھی، مگر بی بی جان کے کہنے پر وہ انکار نہ کر سکی، اس لیے ان کے ساتھ ہی واپس آ گئی۔ مہرو بھی حدید کو لیے ایک دو دن رہنے اپنے گھر والوں کے ساتھ واپس چلی گئی تھی۔
وہ لوگ جب حویلی پہنچے تو یشب گھر پر نہیں تھا۔ ہیر نے چینج کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھی اور بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ کافی دن کی تھکان تھی، اس لیے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ یشب جب کمرے میں داخل ہوا تو ہیر کے سوئے سوئے وجود کو دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ تو سوچ رہا تھا محترمہ 4-5 دن تک واپس نہیں آنے والی، مگر اب اسے دیکھ کر وہ مسکراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ ہیر گہری نیند سے تھی۔ یشب نے مسکراہٹ دبا کر اس کے چہرے پر آئی لٹ کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ کیا ہوا؟ کون؟ ہیر ڈر کر اٹھی۔ سامنے یشب کو مسکراتے دیکھ کر وہ غصے سے چیخی۔ یہ کیا بدتمیزی تھی؟ بدتمیزی؟ کیسی بدتمیزی؟ وہ انجان بنا۔ اتنی اچھی نیند آئی تھی مجھے اور آپ نے جگا دیا۔ شیم آن یو مسٹر، اب کھڑے ہو کر دانت کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ چڑھ کر بولی۔ چڑیل لگ رہی ہو، یشب نے اس کے بکھرے بالوں کی طرف اشارہ کیا، اور آپ بھی بھوت لگ رہے، یوں ہنستے ہوئے۔ اچھا بتاؤ اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی؟ میں آپ کو جواب دینے کی پابند نہیں، لہٰذا مجھے سونے دیں۔ ہیر نے کمبل میں منہ چھپایا۔ پابند تو ہو تم میری، مگر ہوا کیا ہے ڈارلنگ؟ یشب نے چھیڑتے ہوئے اس کا کمبل ہٹایا۔ یشب کیا مسئلہ ہے؟ کیا ہوا؟ خفا کیوں ہو؟ آپ تو ننھے کاکے ہیں نا، جو جانتے نہیں کیا ہوا۔ ہاں، یشب اس کے لفظ ننھے کاکے پر دل کھول کر ہنسا۔ ہیر غصیلی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ چلو ساری غفگی ختم کر کے دوستی کرتے ہیں۔ وہ مسکراہٹ دباتا ہاتھ بڑھا کر اس کے سامنے بیٹھا۔ مجھے کوئی دوستی وستی نہیں کرنی آپ سے۔ آپ جانتے ہیں آپ نے کیا کیا ہے؟ سوری فار دیٹ۔ کتنا آسان ہے آپ کے لیے کچھ بھی کر کے سوری کہہ دینا۔ وہ ابھی بھی خفا تھی۔ مسئلہ کیا ہے؟ سوری کر تو رہا ہوں، اب اور کیا کروں؟ مجھ سے بات مت کریں۔ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یشب نے اس کی ناک کھینچی۔ میرا نہیں تو بھابھی کا خیال کر لیتے، وہ بار بار آپ کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے کتنی کالز کی آپ کو، کیا یہی ویلیو ہے میری آپ کی نظر میں کہ آپ میری کال کٹ کر کے اپنا سیل آف کر دیں؟ وہ خفگی سے بولی۔ سوری، آج کے فنکشن میں بھی نہیں آیا، سوری۔ اور بھابھی سے آپ نے یہ کیوں کہا کہ حدید ان کے ساتھ نہیں جائے گا، یہاں رہے گا؟ ہی بات یاد آنے پر گھور کر بولی۔ میں نے کہا تھا ان سے، مگر اب میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ چکا ہوں۔ حدید بہت چھوٹا ہے اور اسے ماں کی ضرورت ہے۔ باپ تو مر چکا ہے اور اب میں اسے ماں سے جدا کر کے ماں کی ممتا سے محروم نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا میں اپنی یہ بات واپس لے چکا ہوں۔ تم انہیں بتا دینا۔ انہیں؟ کنہیں؟ ہیر نے آئی برو اٹھائی۔ مسز شمس دلاور خان کو۔ وہ سنجیدگی سے اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ مسز شمس، بھابھی بھی تو کہہ سکتے تھے۔ ہیر نے ناک چڑھایا۔ اسے یشب کا مہرو کو بھابھی کے بجائے مسز شمس کہنا اچھا نہیں لگا۔ 2 دن بعد شمس مہرو کو لینے لال حویلی گیا تھا۔ مہرو حدید کو وہیں چھوڑ آئی تھی۔ اس نے زبیر لالا سے کہہ دیا تھا کہ وہ حدید کو آفریدی حویلی چھوڑ آئیں۔ زبیر خان نے جواب میں کیا کیوں جیسے سوال پوچھنے کے بجائے اچھا کہہ کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ شمس حدید کو جانتا تھا، وہ اس سے مل بھی چکا تھا، اس لیے واپسی پر وہ مہرو سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ حدید کو ساتھ کیوں نہیں لائی، مگر عجیب سی ہچکچاہٹ آڑے آ رہی تھی، اسی لیے وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتا رہا اور مہرو کو حویلی چھوڑ کر خود ڈیرے پر چلا گیا۔ زبیر خان اگلے ہی دن حدید آفریدی کو حویلی چھوڑ گیا تھا۔ جب بی بی جان اور بابا جان کو یشب کی بات پتہ چلی کہ وہ حدید کو مہرو کے بجائے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، تو بابا جان نے یشب کو اچھی خاصی سنائی تھی، جسے یشب سر جھکائے خاموشی سے سنتا رہا۔ کچھ فاصلے پر کھڑی ہیر جانتی تھی یہ خاموشی کا لاوا اسی پر پھٹے گا، کیونکہ ہیر نے بی بی جان اور بابا جان کو یشب کی حدید سے متعلق بات بتائی تھی، مگر خلاف توقع یشب نے ہیر سے باز پرس کرنے کے بجائے اسے یہ کہا کہ کل وہ جا کر حدید کو مہرو کے پاس چھوڑائے۔ ہیر نے یشب کو بھی ساتھ جانے کا کہا تھا، مگر وہ نہیں مانا۔ یوں ہیر اگلے دن بی بی جان کو ساتھ لے کر حدید کو مہرو کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ مہرو جہاں خوش تھی حدید کے آنے پر، وہیں تھوڑی اپ سیٹ بھی تھی کہ شاید وہاں کے مکینوں کو حدید کا وہاں آنا اچھا نہ لگے، مگر وہ غلط تھا۔ وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر گزرتا جا رہا تھا۔ مہرو کو وہاں آئے 1 ماہ ہو چکا تھا۔ اس 1 ماہ میں اس کے اور شمس کے درمیان کچھ نہیں بدلا۔ وہ آج بھی پہلے دن کی طرح ایک ہی کمرے میں تو اجنبی بن کر رہ رہے تھے۔ مہرو کے لیے صرف شمس خان ہی اجنبی تھا اب تک، کیونکہ حویلی کے باقی مکین جو دلاور خان، حتیجہ اور حویلی کے 4-5 ملازمین شامل تھے، وہ ان سب سے اپنے خوش مزاجی کے باعث گھل مل گئی تھی۔ مہرو آفریدی حویلی کی طرح یہاں بھی بہو ہونے کا پورا حق ادا کر رہی تھی۔ اس نے حویلی کی بہت سی ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھی، جنہیں وہ بہت خوش اسلوبی سے انجام دے رہی تھی۔ خدیجہ مہرو کے اس روپ پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، جنہیں مہرو کی شکل میں اتنی اچھی بہو مل گئی تھی۔ اچھی تو خیر پروشہ بھی تھی، مگر تھوڑے نخرے والی تھی، جبکہ مہرو میں نام کا بھی نخرہ نہ تھا۔ اس لیے خدیجہ بھی خوشی خوشی ہر کام کو مہرو کے مشورے سے ہی کرتی تھی۔ یوں ساس بہو کی اچھی بن گئی۔ اس وقت مہرو روتی ہوئی دعا کو گود میں لیے بہلا رہی تھی جب حدید وہاں آیا۔ ماما یہ کیوں رو رہی ہیں؟ لائیں اسے مجھے دیں، میں چپ کرواتا ہوں۔
نہیں اسے بھوک لگی ہے، ابھی دودھ پی کر چپ ہو جائے گی۔ مہرو نے رحیمہ سے فیڈر پکڑ کر دعا کے منہ کو لگائی جسے وہ چپ ہو کر پینے لگی۔ ماما آپ کو پتہ ہے بابا کہہ رہے تھے وہ کچھ دنوں تک اسلام آباد جائیں گے تو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ حدید خوشی سے بولا۔ بابا؟ بابا کون؟ شمس بابا اور کون؟ یہ انکل بابا کب ہوئے؟ مہرو حیران تھی۔ حدید تو شمس کو انکل کہتا تھا، پھر اب بابا کیسے؟ وہ شوق تھی۔ وہ انکل ہیں، آپ کے بابا نہیں۔ مہرو نے تحمل سے سمجھایا، وہ اپنے ہسبینڈ ہے۔ ماما تو میرے بابا ہی ہوئے نا، حدید سمجھداری سے بولا۔ مہروز کے منہ سے اتنی گہری بات سن کر ساکت تھی۔ کس نے کہا تم سے؟ کسی نے نہیں، میں جانتا ہوں ان کی اور آپ کی شادی ہو چکی ہے، وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں اور میرے بابا۔ میری ان سے شادی ہو چکی ہے مگر وہ تمہارے بابا نہیں ہیں حدید، مہرو غصے سے بولی۔ آپ نے ہی کہا تھا حدید دعا آپ کی بہن ہے، دعا تو شمس انکل کی بیٹی ہے، بھی میری بہن کیسے ہوئی؟ حدید سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ وہ انسان کا بچہ تھا یا شیطان کا؟ مہرو حیران تھی اس کی بات پر۔ دعا آپ کی بہن ہے مگر شمس آپ کے بابا نہیں ہیں، وہ آپ کے انکل ہیں اور آپ انہیں انکل ہی کہیں گے، اب کے مہرو نے پیار سے سمجھایا۔ نو، میں انہیں بابا ہی کہوں گا، وہ بضد تھا۔ اس کی بات پر مہرو نے غصے سے اسے تھپڑ مارنے کو ہاتھ اٹھایا مگر پیچھے سے کوئی اس کا ہاتھ تھام کر روک چکا تھا۔ مہرو نے گردن موڑی اور پیچھے کھڑے شمس پر ایک غصیلی نظر ڈال کر جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچا۔ حدید بیٹا میں آپ کی ویڈیو گیم لے آیا ہوں، جا کر چیک کرو۔ وہی ہے جو آپ نے کہی تھی، شمس نے مسکرا کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ اوکے بابا، وہ اچھل کر کہتا نیچے بھاگ گیا۔ بچے پر ہاتھ اٹھانے تھے آپ؟ چند منٹ کی خاموشی کو شمس کی آواز نے توڑا۔ بچے جب غلطی کریں تو سدھارنے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے۔ بالکل، مگر صرف غلطی پر، شمس نے تصحیح کی۔ مہرو نے اس کی بات پر سوالیہ نظریں اٹھائیں۔ حدید کچھ غلط نہیں کہہ رہا تھا، اگر وہ مجھے انکل کی بجائے بابا کہنا چاہتا ہے تو اس میں برا کیا ہے؟ آپ اس کے بابا نہیں ہیں۔ میں جانتا ہوں مگر میں بھی چاہتا ہوں کہ وہ مجھے بابا کہے، مجھے اچھا لگے گا، اور ویسے بھی دعا بھی تو آپ کی بیٹی نہیں ہے، پھر بھی آپ اسے ایک ماں کی طرح ٹریٹ کر رہی ہیں۔ میں نے تو آپ کو ایسا کرنے سے نہیں روکا، دعا بھی چھوٹی ہے، مہرو آہستگی سے بڑبڑائی۔ حدید بھی اتنا بڑا نہیں ہوا کہ اسے آپ باپ کی ضرورت نہ رہے۔ مجھے آپ سے بحث نہیں کرنی، وہ چڑ کر بولی۔ شمس اس کے چڑنے پر مسکرا دیا۔ فائن، مجھے بھی اس بارے میں مزید کچھ بات نہیں کہنا۔ حدید مجھے بابا ہی کہے گا اور آپ اسے اس بات سے نہیں روکیں گی، شمس کہہ کر جھکا۔ مہرو اس کے جھکنے پر سانس روک چکی تھی۔ شمس نے جھک کر مہرو کی گود میں لیٹے دعا کے گال پر بوسہ لیا اور مہرو کے ارد گرد اپنی خوشبوئیں بکھیرتا واپس مڑ گیا۔ اس دن کے بعد مہرو نے حدید کے شمس کو بابا کہنے پر نہیں ٹوکا۔ حدید شمس سے کافی اٹیچ ہو چکا تھا، جس کی وجہ شمس کی طرف سے ملنے والی توجہ اور محبت تھی۔ مہرو بھی شمس کی حدید سے محبت پر خاموش اور مطمئن ہو گئی تھی۔ اب اکثر اس کے اور شمس کے درمیان حدید اور دعا ڈسکس ہونے لگے تھے، جس سے یہ ہوا تھا کہ دونوں کی ایک دوسرے سے بات کرنے کی ہچکچاہٹ کافی کم ہو گئی تھی۔ ہیر اکثر وہاں آتی رہتی تھی مگر یشب کے بغیر۔ یشب مہرو سے ہفتے دو ہفتے بعد فون پر بات کر لیتا، البتہ حدید کو وہ حشمت کو بھیج کر بلوا لیتا۔ یوں حدید پورا دن یشب کے ساتھ گزار کر شام میں واپس آ جاتا۔ دن نارمل روٹین کی طرف گزرتے جا رہے تھے۔ مہرو اور ختیجہ تخت پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی، قریب ہی دعا آ کر بیٹھی، اسے آگے پیچھے گھسیٹ رہی تھی، جبکہ حدید کچھ فاصلے پر راہداری میں اپنی نئی سائیکل دوڑا رہا تھا جو شمس کل ہی اس کے لیے لایا تھا۔ رحیمہ، رحیمہ، مہرو نے وہیں بیٹھے بیٹھے رحیمہ کو آواز دی۔ جی مہرو باجی، وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ یہ دعا کے فیڈر کو گرم پانی سے اچھی طرح دھو کر رکھو، پھر میں فیڈر بناتی ہوں۔ بی بی جی، میں یہ خان سائی کے لیے چائے لے جا رہی ہوں، یہ دے آؤں؟ آ کر دھوتی ہوں۔ رحیمہ نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے آگے کی۔ یہ میں لے جاتی ہوں، تم جلدی سے ہی فیڈر دھو دو۔ مہرو نے چائے کی ٹرے اس کے ہاتھ سے پکڑی۔ اماں میں یہ چائے دے آؤں؟ جاؤ، ختیجہ مسکرا کر بولی۔ مہرو چائے لیے کمرے میں آئی۔ کمرہ خالی تھا، شمس شاید اسٹڈی میں تھا۔ وہ اسٹڈی میں گئی مگر وہ بھی خالی تھی، پر شمس کی چیزیں وہیں پڑی تھیں، جس کا مطلب تھا وہ وہیں تھا مگر اب شاید باہر نکلا ہوا۔ مہرو ٹرے اسٹڈی ٹیبل پر رکھ کے جیسے ہی مڑی، اس کی نظر کتاب میں رکھی مخملی ڈبیا پر پڑی جو آدھی سے زیادہ کتاب کے اندر تھی، صرف ایک سرا نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ مہرو کو تجسس ہوا۔ مجھے کیا، جو بھی ہو، وہ کندھے اچکا کر واپس مڑی۔ دیکھ لیتی ہوں، دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ وہ دل میں موجود تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر واپس ٹیبل تک آئی۔ اس نے کتاب کھول کے دیکھا، کھولا تو بیچ میں واقعی مہرون مخملی ڈبیا تھی، مگر وہ ڈبیا لمبی تھی، جیسے کسی بریسلیٹ کی ہوتی ہے۔ مہرو نے ایک نظر اسٹڈی کے بند دروازے پر ڈالی اور جلدی سے ڈبی کھولی۔ یہ کیا؟ وہ ڈبی میں موجود پائل دیکھ کر ساکت تھی، وہ اور نہ جانے کتنی دیر ساکت رہتی کہ شمس کی آواز پر چونک کر مڑی۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ پائل آپ کے پاس کیسے آئی؟ مہرو کے ساکن لبوں نے ہلکی سی جنبش کی تھی۔ یہ پائل، شمس نے اس کے ہاتھ میں پکڑی پائل کی طرف اشارہ کیا۔ جی یہ پائل، میری پائل۔ مہرو نے لفظ میری پائل پر زور دے کر سپاٹ نظروں سے شمس کو دیکھتے ہوئے
سر تو سپاٹ انداز میں پوچھا۔ جی یہ پائل آپ کی ہے، شمس نے گلا کھکارتے ہوئے کہا۔ میں جانتی ہوں یہ میری ہی ہے، پر یہ آپ کے پاس کیسے آئی؟ مہرو نے سوالیہ نظریں شمس کے سنجیدہ چہرے پر فوکس کرتے پوچھا۔ آپ کو یاد ہوگا جب زبیر نے ایم بی اے کے 3rd سیمسٹر میں کلاس میں سب سے زیادہ جی پی لی تھی تو اس نے ہم سب کلاس فیلوز کو پارٹی دی تھی اور اپنی حویلی میں۔ اوہ، مہرو نے لمبی سی سانس لی، اسے وہ دن یاد آیا جب شمس لالا نے اپنے 3rd سیمسٹر میں کلاس میں ٹاپ کیا تھا۔ پچھلے 2 سیمسٹرز میں وہ تیسرے نمبر پہ تھے، پر اس بار انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اپنے دوستوں سے بیٹ لگا چکے کہ اس سیمسٹر میں وہ اگلے دونوں بوائز کراس کریں گے، اور ایسا ہی ہوا تھا، وہ واقعی انہیں کراس کر گئے تھے، جس پر لالا نے اپنی کلاس کی 16-17 جتنے بھی بوائز تھے سب کو حویلی میں ٹریٹ دی تھی۔ مہرو دلان میں میگزین گود میں رکھے بیزاری سے بیٹھی تھی جب شہر بانو اس کے پاس آئی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو مہرو؟ کچھ نہیں، بور ہو رہی ہوں، مہرو سیدھی ہوئی۔ ارے بھائی، اتنی اونچی میوزک کو سن کر بھی بور ہو رہی ہو؟ یہ اونچی میوزک مردانے میں زبیر خان اور اس کے دوستوں نے اپنی پارٹی میں لگا رکھا تھا۔ خالی خالی میوزک سے کیا خاک انجوائے کروں گی میں؟ انجوائے تو وہ سب لڑکے کر رہے ہوں گے ناچ کود کر۔ مہرو چہرے کو ہاتھوں کی پیالے میں لیے حسرت سے بولی۔ ہاں، کس قدر واہیات ناچتے ہیں یہ لڑکے، بانو نے ناک چڑھایا۔ تمہیں یاد نہیں ابرار لالا کی شادی میں ان کے دوستوں نے مل کر کس قدر گندا اور واہیات ڈانس کیا تھا؟ بانو وہ ڈانس یاد کر کے سخت بدمزہ ہوئی۔ ہاں، اور ہم سب لڑکیاں اسی واہیات ڈانس کو دیکھنے رات 2 بجے تک چھت پر رہی تھی۔ مہرو نے آئی برو چڑھا کر بانو کا مذاق اڑایا۔ وہ تو تمہیں اور زرکا کو شوق تھا دیکھنے کا، اور ہم باقی سب مفت میں پس گئی تھی۔ بانو کو اس رات زبیر خان سے پڑھنے والے ڈانٹ اچھی طرح یاد تھی۔ شوق تو مجھے اب بھی ہے، مہرو نے مسکراہٹ دبا کر آنکھ ماری۔ شہر بانو اس کی بات سمجھ کر اچھلی۔ نہ بابا نہ، میں ایسا کچھ نہیں کرنے والی، اس نے ہاتھ کان کو لگا کر منع کیا۔ مان جاؤ نا پلیز 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 بانو۔ ہرگز نہیں، اگر خالو مہرو کے بابا کو یا پھر زبیر لالا کو پتہ چل گیا تو؟ شہر بانو ابھی بھی رضامند نہ تھی۔ نہیں چلے گا نا ان کو پتا، وہ ڈیرے پر ہے، میں نے گل کو بھیج کر پتہ کروا لیا تھا، اور لالا اپنے دوستوں میں بزی ہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے۔ مجھے بس یہ دیکھنا ہے کہ پڑھے لکھے لڑکے کیسا ڈانس کرتے ہیں۔ توف ہے تم پر۔ بانو نے اس کے منہ پر ہاتھ دیکھا، سیدھا کیا۔ چھوڑو یہ لان تان، آ کر لینا، فی الحال چلو جلدی کرو۔ چلو، مہرو اس کا بازو گھسیٹتی زبردستی ساتھ لے کر مردانے کی طرف چل پڑی۔ وہاں پہنچ کر مہرو نے آگے جا کر ساری راہداری چیک کی اور راستہ کلیئر دیکھ کر کافی پیچھے کھڑی شہر بانو کو ہاتھ ہلا کر آنے کا کہا۔ شہر بانو اس کے اشارے پر ادھر ادھر دیکھتی ڈرتی جھجکتی اس سگائی۔ شکر ہے بانو، ہال کا دروازہ کھلا ہے، مہرو نے ایکسائٹیڈ ہو کر سرگوشی کی۔ جلدی دیکھو جو بھی دیکھنا ہے، شہر بانو اکتا کر بولی ہے۔ تم نیچے بیٹھ کر دیکھنا، میں اوپر سے دیکھوں گی، اوکے؟ شہر بانو نے مروت میں ہلکا سا سر ہلا دیا، ورنہ اسے یہ سب دیکھنے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ مہرو نے ہال کے پاس پہنچ کر دیوار سے لگ کر ہلکا سا سر آگے کو جھکایا اور اندر جھانکا۔ اوئے واہ بانو، وہ دیکھو کالی شرٹ والا بریک ڈانس کر رہا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا اس دن ٹی وی میں۔ بانو دیکھ رہی تھی۔ بانو، مہرو نے آگے کو جھکے ہی نیچے اور پیچھے ہاتھ مار کر بانو کو تلاشا، مگر بانو وہاں ہوتی تو ملتی، کہاں گئی؟ وہ مشکوک ہوتی سیدھی ہو کر پیچھے پلٹی اور پیچھے کھڑے مسکراہٹ دباتے لڑکے کو دیکھ کر اس کا سانس رک چکا تھا۔ چند لمحے منہ کھول کر اسے دیکھنے کے بعد مہرو نے جلدی سے چادر کے پلو سے منہ ڈھانپ لیا، جیسے پہلے شمس وہاں آنکھیں بند کیے کھڑا ہو۔ شمس اس کی حرکت پر کھل کر مسکرا دیا۔ وہ آپ پلیز زبیر لالا کو مت بتائیے گا کہ آپ نے مجھے یہاں دیکھ لیا ہے، مہرو زبان تر کر کے بولی۔ آپ زبیر لالا کی کیا لگتی ہیں؟ شمس نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ میں جی آپ بھی مسکراہٹ دبائے ہوئے تھا۔ میں کیوں کچھ نہیں لگتی؟ مہرو سے اس کی ابھرتی مسکراہٹ پر کنفیوز ہو کر کہتی بھاگ کھڑی تھی۔ شمس پلٹ کر اسے بھاگ کر جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ مہرو بھاگتی ہوئی راہداری کے اینڈ پر بڑے کمرے میں اڑ کر دھڑام سے زمین بوس ہوئی۔ شمس اسے گرتے دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ مہرو نے منہ موڑ کر پیچھے دیکھا اور شمس کو آتے دیکھ کر پھرتی سے اٹھی اور جلدی سے راہداری مڑ کر مردانے سے نکل کر حویلی کے رہائشی حصے میں داخل ہوئی۔ شمس جب وہاں پہنچا تو مہرو تو جا چکی تھی، مگر گملے کے پاس اس کی پائل گری تھی، جسے شمس نے جھک کر اٹھایا اور ہتھیلی پر پھیلا کر مسکرا دیا۔ کیا سوچ کے تم باندھتی ہو پیروں میں پائل؟ ان کی چھن چھن سے ہزاروں ہو چکے ہوں گے گھائل۔ اوہ، یہ تو 9-10 سال پہلے کی بات ہے، اور آپ نے اتنی پرانی چیز سنبھال رکھی تھی؟ مہرو حال میں لوٹتی حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ میں آپ کو تبھی لوٹا دینا چاہتا تھا، مگر کس کے ہاتھ لوٹاتا؟ زبیر کو بتانے سے آپ نے منع کیا تھا، اور میں کسی ملازم کے ہاتھ نہیں بھجوا سکتا تھا کہ نہ جانے وہ کیا سمجھتا، اس لیے آپ کی پائل کو آپ کی امانت کے طور پر سنبھال لیا تھا۔ شمس ایک پرسکون سانس ہوا کے سپرد کرتا بولا، مگر اب
اب میں اس کا کیا کروں گی؟ یہ تو ایک ہے، مہرو پائل کو ہاتھ میں جھلاتی بولی۔ دوسری کہاں گئی جو آپ کے پاس تھی؟ وہ تو میں نے شہر بانو کو دے دی تھی، کیونکہ وہ ایک پائل پہنتی تھی اور میں دو۔ میری اس کے ساتھ کی گم ہو گئی تھی تو میں نے وہ اسے دے دی۔ اس کا بھی حل ہے میرے پاس، آپ رکیں ذرا، میں آتا ہوں ابھی۔ شمس اسے کہہ کر خود اسٹڈی سے نکل گیا۔ کیسا حل؟ یہ کہاں گیا؟ مہرو حیران سی کھڑی سوچ رہی تھی جب شمس ویسے ہی مخملی ڈبیا لے وہاں آیا۔ یہ لیں، اس میں کیا ہے؟ مہرو حیران ہوئی۔ کھول کر دیکھ لیں۔ مہرو نے ہچکچاتے ہوئے ڈبیا پکڑ کر کھولی۔ اندر بالکل مہرو کی پائل جیسی دو پائلز تھیں۔ یہ؟ مہرو نے آئیبرو اٹھا کر شمس کو دیکھا۔ یہ بھی تبھی بنوائی تھی جب آپ کی پائل ملی تھی۔ میں نے سوچا تھا ہو سکتا ہے دوسری پائل بھی وہیں کہیں گر کر گم ہو گئی ہو، اس لیے یہ دو لی تھی۔ پر میں اب ان کا کیا کروں گی؟ وہ ابھی بھی کنفیوز تھی جو پہلے کرتی تھی۔ میں اب پائلیں نہیں پہنتی، تو اب پھر سے پہننا شروع کر دیں، مجھے اچھا لگے گا۔ وہ سنجیدگی سے اپنی پسند بتا رہا تھا۔ مہرو نے اس کی ایک نظر شمس کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے پر نظر آتے انوکھے رنگوں کو دیکھ کر جلدی سے وہاں سے نکل آئی۔ یہ ان کو کیا ہو گیا اچانک؟ مجھے اچھا لگے گا؟ ہاں؟ مہرو اس کی نقل اتارتے سر جھٹک کر سیڑھیاں اتر گئی۔ شمس کے فکرے، مجھے اچھا لگے گا۔ مہرو میں بہت کچھ بدل دیا تھا۔ وہی مہرو جو ہر وقت سمپل اور گھریلو حلیے میں رہتی تھی، یا بند سنور کر رہنے لگی تھی، نہ جانے کیوں۔ خدیجہ مہرو کی اس تبدیلی سے بہت خوش تھی۔ وہ تو مہرو کو کہہ کہہ کر تھک چکی تھی کہ بند سنور کر رہا کرے، مگر مہرو جی اچھا کہہ دیتی مگر عمل نہیں کرتی، اور اب اس کی تبدیلی پر خدیجہ بہت خوش اور مطمئن تھی۔ خوش تو شمس بھی تھا مہرو کی اس کایا پلٹ دیکھ کر، مگر فی الحال خاموشی سے صرف جج کر رہا تھا۔ کل شمس نے مہرو سے اپنے کسی دوست کے گھر جانے کا کہا تھا، اور اب مہرو اسی کے لیے تیار ہو رہی تھی جب شمس کمرے میں آیا۔ مہرو پاؤں چیئر پر رکھے پائل کا لاک کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر لاک تھا کہ کھلنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کھل کیوں نہیں رہا؟ وہ اکتا کر بڑبڑائی۔ لائن میں کھول دیتا ہوں۔ شمس نے پاس آ کر فوراً اپنی خدمات پیش کی۔ مہرو نے خاموشی سے پائل اسے پکڑا دی اور اپنی لٹوں کو کانوں کے پیچھے اڑس کر دوپٹہ سیٹ کیا۔ یہ لے کھل گئی، میں پہنا دوں؟ چھوئے تو نہیں کسی کے پاؤں میں نے، لیکن وہ پائل باندھنے کا بولے تو سوچ سکتا ہوں۔ نہیں، میں پہن لوں گی۔ مہرو نے بوکھلاتے ہوئے جلدی سے پائل واپس پکڑ لی۔ شمس سر ہلا کر ڈریسنگ روم چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ گولڈن کلر کا خوبصورت سا باکس لیے واپس آیا۔ یہ سیٹ پہن لیں۔ شمس نے باکس مہرو کی طرف بڑھایا۔ جو پہننا ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا؟ اس نے تیز نظروں سے شمس کو دیکھا۔ وہ بھی اچھا ہے، مگر اب یہ والا پہن لے۔ مہرو نے مزید بحث کیے بنا سر ہلا کر باکس پکڑ کر کھولا۔ چوائس تو اچھی ہے، اس نے سوچتے ہوئے ایئر رنگس اور چین باہر نکالی اور پہلے سے پہنا سیٹ اتارنے لگی۔ شمس انتہائی انہماک سے آئینے میں نظر آتے اس کے سراپے کو نظروں کے حصار میں لیے کھڑا تھا۔ مہرو اس کی ٹکٹکی باندھنے پر تھوڑا کنفیوز ہوئی، مگر جلدی جلدی کر کے اس نے شمس کا دیا سیٹ پہنا اور پیچھے پلٹی۔ اچھی لگ رہی ہیں، انتہائی سنجیدہ تاثرات سے تعریف کی گئی۔ میں جانتی ہوں، مہرو کھٹاک سے جواب مارتی اپنا پاؤچ اور چادر لیے باہر نکل گئی۔ ہاں، مسکرانا تو گناہ سمجھتا ہے یہ شخص۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی حدید اور دعا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ شمس اس کے جواب پر مسکرا کر سر جھٹکتا پیچھے ہی باہر آ گیا۔ ارے واہ بھابھی، آپ تو پہچانی ہی نہیں جا رہی۔ ہیر نے مہرو کے سامنے آ کر اس کی بلائیں لی۔ آپ مہرو ہی ہے نا، یا میں کسی غلط جگہ آ گئی ہوں؟ بلا وجہ مکھن مت لگاؤ بدتمیز۔ مہرو کے ہونٹوں پر شرمیلی مسکان ابھری۔ واہ واہ ماشاء اللہ، کیا شرمیلی ہنسی ہے لالا، دیکھیں گے تو فوراً لٹو۔ کیا دیکھیں گے لالا؟ شمس نے اندر داخل ہو کر ہیر کی آدھی بات پکڑی۔ بھابھی کو؟ ہیر کی بات پر مہرو نے اس کی کمر پر مکہ جڑا۔ شمس مسکرا کر سامنے موجود صوفے پر بیٹھا اور مہرو کو نظروں میں لیا، جو ہلکے پنک کلر کی ڈریس کے ساتھ میچنگ لپسٹک اور چوڑیاں پہنے جھجکتی ہوئی نکھری نکھری اور پیاری لگ رہی تھی۔ میں چائے لاتی ہوں۔ مہرو کنفیوز ہوتی جلدی سے کھڑی ہوئی۔ کوئی چائے وائے نہیں پینی ابھی، آرام سے بیٹھیں۔ ہیر نے اسے پکڑ کر پھر سے بٹھا دیا۔ اور تم سناؤ کب آئی؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ شمس نے ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر ہیر سے پوچھا۔ میں کچھ دیر پہلے آئی ہوں، گھر میں بھی سب ٹھیک ہے۔ آپ سنائیں کیا چل رہا ہے آج کل؟ ہیر نے شرارتی انداز میں آنکھوں کو گھمایا اور ساتھ مہرو کے چٹکی لی۔ شمس اس کی حرکت پر مسکرا دیا جبکہ مہرو اسے گھور کر کھڑی ہوئی۔ میں ابھی آتی ہوں۔ ارے نہیں بھابھی بیٹھے تو، ابھی میں آئی ہوں، وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے، شام تک چلی جاؤں گی۔ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر معصومیت سے بولی۔ شام تک تو ہو نا یہاں؟ مہرو دانت پس کر کہتی ہاتھ چھڑوا کر ہال سے نکل گئی۔ وہ جانتی تھی ہیر شمس کی وجہ سے جان بوجھ کر اسے تنگ کر رہی ہے۔ ہیر مسکراتی ہوئی اٹھ کر شمس کے ساتھ آ کر بیٹھی۔ بڑے دانت نکل رہے ہیں لالا، خیریت؟ اس نے شمس کی مسکراہٹ پر چھیڑا۔ بالکل، وہ پھر سے مسکرایا۔ بھابھی کو بتا دیا کیا؟ شمس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو بھابھی میں تبدیلی کب آئی؟ پوچھ لیتی، تمہاری تو کافی دوستی ہے ان سے۔ کب بتائیں گے لالا؟ وہ سنجیدہ ہوئی۔
بتا دوں گا، جلدی کیا ہے؟ جلدی محترم، آپ لوگوں کے نکاح کو 5 ماہ ہونے والے ہیں، ہیر ناک پھلا کر بولی۔ بتا دوں گا، تم فکر مت کرو مائی سویٹ ڈال۔ شمس نے مسکرا کر اس کے پھولے ناک کو کھینچا۔ لالا مزید وقت ضائع مت کریں، اتنے سال کافی نہیں ہے کیا؟ کہا ہے نا بتا دوں گا، اب چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ یہ شب کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، آج کل الیکشن کا بھوت سوار ہے ان پر۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ الیکشن؟ کہہ رہے ہیں اس بار اپنے علاقے سے الیکشن لڑیں گے، بابا جان نے بھی روکا ہے، میں نے بھی، مگر وہ یہ شب آفریدی ہی کیا جو کسی کی بات مان جائے۔ وہ چڑی۔ شمس اس کے چڑنے پر مسکرا دیا۔ چلو کرنے دو اسے شوق پورا، ایک بار میں ہی عقل آ جائے گی تمہارے نالائق شوہر کو۔ اوہ میرا نالائق شوہر؟ ہیر کو صدمہ ہوا۔ ہاں تمہارا نالائق شوہر۔ شمس مسکراہٹ دباتا کھڑا ہوا۔ آپ کو پتہ ہے یہ شب لندن کی ڈگری ہولڈر ہے، ایسی ڈگری کا کیا فائدہ جب بندہ عقل سے ہی پیدل ہو؟ لالا، ہیر کے چیخے پر وہ کہا لگاتا ہال سے نکل گیا۔ کہہ تو ویسے ٹھیک رہے ہیں۔ ہیر یشب کے چہرے کو تصور میں لا کر مسکرا کر سوچتی اماں کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ مہرو عشاء کی نماز پڑھ رہی تھی جب شمس کمرے میں داخل ہوا۔ ایک نظر مہرو کو دیکھ کر وہ چینج کرنے چلا گیا۔ مہرو آخری رکعتوں میں تھی جب وہ چینج کر کے واپس آیا اور بیڈ کے پاس پڑے صوفے پر بیٹھ کر مہرو کو پشت کو محویت سے دیکھنے لگا۔ حسرت سے دیکھتی رہے ماضی کو، اس طرح جیسے کہ لوٹ آئیں گے وہ دن جو گزر گئے۔ مہرو نے آخری سلام پھیرا اور تسبیح پڑھنے لگی۔ وہ شمس کی طرف منہ کیے بغیر بھی اس کی نظریں خود پر ٹکی محسوس کر رہی تھی۔ اب تو ایسا اکثر ہونے لگا تھا، شمس ٹک ٹکی باندھ کر اسے دیکھتا۔ شروع میں جب کبھی ایسا ہوتا تو مہرو کو دیکھتے پا کر شمس فوراً اپنی نظریں جھکا لیتا، مگر اب مہرو کے دیکھنے پر بھی وہ بنا شرمائے ہوئے اسے دیکھتا رہتا۔ مجبوراً مہرو ہی کنفیوز ہو کر ادھر ادھر ہو جاتی۔ یہ نہیں تھا کہ مہرو کو اس کی نظروں سے الجھن ہوتی تھی، مگر وہ شمس کے اس طرح تسلسل دیکھنے پر ٹھٹک ضرور جاتی، یوں جیسے شمس کی نظروں میں ایسا کچھ خاص ہو، کچھ بہت خاص۔ پر مہرو ہر دفعہ اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹلا دیتی۔ تسبیح کے بعد اس نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگنے لگی۔ شمس ابھی بھی بنا پلک جھپکائے ایسے ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ مہرو نے دعا کے بعد ہاتھ چہرے پر پھیرے، جائے نماز طے کر کے رکھا اور اپنے وہم کو یقین میں بدلنے کا فیصلہ کرتی شمس کی طرف چلی آئی۔ یشب پلیز مان جائے نا۔ ہیر نے یشب کے سامنے بکھری فائلوں کو اٹھا کر اس کے پہنچ سے دور کیا۔ ہیر تنبیہ ہوئی، پلیز اب کچھ نہیں ہو سکتا، میرا اتنا پیسہ لگ چکا ہے، اب تمہارے کہے میں آ کر سارا پیسہ ڈبو دوں؟ یشب ہر روز کی اس بحث سے تنگ آ چکا تھا جس میں ہیر اسے الیکشن سے ڈراپ آؤٹ کرنے پر اکسا رہی تھی۔ پیسہ مجھ سے زیادہ اہم ہے؟ وہ روحان سی ہوئی۔ میں ایموشنل بلیک میلنگ میں نہیں آنے والا۔ یشب نے ہاتھ اٹھائے۔ خان پلیز میری خاطر۔ کہا ہے نا نہیں، مطلب پیسہ زیادہ ضروری ہے مجھ سے۔ آپ کے نزدیک میں بکواس کر رہی ہوں اتنے دن سے؟ کام آن ہیر، آخر تمہیں میرے الیکشن لڑنے سے مسئلہ کیا ہے؟ مجھے پولیٹیشینز پسند نہیں، وہ ناک چڑھا کر بولی۔ وہ کیوں؟ یشب نے مسکراہٹ دبا کر پوچھا۔ کیونکہ وہ کرپٹ ہوتے ہیں، وہ معصومیت سے بولی۔ مگر میں تو نہیں ہوں نا کرپٹ۔ تو ہو جائیں گے جب سیاست میں آئیں گے۔ مجھے پسند نہیں ہے یشب، ختم کریں نا یہ قصہ، کیا ضروری ہے ہم روز اس بات پر بحث کریں؟ کر دیا ختم۔ اور کچھ؟ یشب نے سگریٹ اور لائٹر اٹھایا۔ میں سیریس ہوں محترم۔ ہیر نے دانت رگڑے۔ میں بھی سیریس ہوں محترمہ، میری سر کی قسم کھائے۔ یہ ہر چھوٹی بڑی بات پر اپنا سر کیوں بیچ میں لے آتی ہو اور پھر زبردستی اس کی قسم بھی اٹھواتی ہو؟ یشب ہیر کی اس عادت سے بخوبی آگاہ تھا، اس لیے چڑ کر بولا۔ کیونکہ آپ کا کیا بھروسہ زبانی کلامی بات پر مکر جائے؟ اس نے کندھے اچکائے۔ اور اگر قسم سے بھی مکر جاؤں تو؟ نہیں، میں جانتی ہوں آپ میرے سر کی قسم سے کبھی نہیں مکریں گے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یشب اس کے پر یقین انداز پر مسکرا دیا۔ تو پھر کھائیں قسم۔ ہیر نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھا۔ تمہاری قسم؟ پورا کہیں ہیر، تمہاری قسم میں الیکشنز میں حصہ نہیں لوں گا، پیسے کی مجھے پرواہ نہیں، اور اگر کسی کے کہے میں آ کر مکر جاؤں تو ہیر کا مرا ہوا منہ دیکھوں۔ یشب نے مسکراتے ہوئے حلف نامہ سن رہا تھا، اس کی آخری بات پر مسکراہٹ روک کر سیریس ہوا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، جو منہ میں آتا ہے بنا سوچے سمجھے بول دیتی ہو۔ وہ خفگی سے بولا۔ جو بھی ہے آپ کو میری پوری بات کے بعد ہی رہائی ملے گی۔ یشب نے اس کا اٹل انداز دیکھ کر آخری بات چھوڑ کر باقی حلف نامہ مکمل کیا اور اس کے ہاتھ ہٹا کر اٹھ گیا جس سے ہیر نے اس کے بازو دبوچ کر قید کر رکھا تھا۔ بہت برے ہیں آپ، وہ خفا خفا سی بولی۔ یشب نے مسکرا کر اس کی چٹیا کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور اس کے پیچھے سے فائلز اٹھا کر اسٹڈی چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہیر بھی مطمئن ہوتی نماز پڑھنے اٹھ گئی۔ وہ پورے 1 ماہ کی کوشش کے بعد یہ معرکہ سر کر چکی تھی۔ یشب کو منا کر اس لیے شکرانے کے نوافل ادا کرنا تو بنتا تھا۔ چائے لاؤں؟ مہرو نے کھڑے کھڑے شمس سے پوچھا۔ نہیں، شمس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی کریں۔ شمس اس کی بات پر سیدھا ہوا، مگر مہرو سر ہلاتے اسٹڈی میں چلی گئی۔ شمس اس کے مشکوک انداز پر حیران تھا۔ چند منٹ بعد مہرو ایک درمیانے سائز کا ڈبہ لیے وہاں آئی۔
وہ ڈبہ جولری باکس کے مشابہ تھا۔ ڈبے کی بیرونی ڈیزائن سے وہ کافی یونیک اور ایکسپینسو لگ رہا تھا۔ مہرو نے پاس آ کر ڈبہ شمس کے سامنے موجود ٹیبل پر رکھا۔ شمس سانس روکے ساکت تھا۔ مہرو نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ڈبہ کھولا اور اس میں موجود چھوٹی مخملی ڈبیوں کو باہر نکالنے لگی۔ اس نے ایک ایک کر کے ساری ڈبیاں باہر نکالی اور آخر میں دل کی شیپ کا بنا کارڈ بھی باہر نکالا۔ ساری ڈبیاں نکال لینے کے بعد اب وہ باری باری ان ڈبیوں کو کھول کر ان میں سے پائلیں نکال کر ٹیبل پر رکھنے لگی۔ وہ تقریباً 50 سے زائد ڈیزائن کی گولڈ، ڈائمنڈ، چاندی اور نہ جانے کس کس اسٹف کی بنی پائلز تھیں۔ مہرو نے سب کو نکال دیا۔ ٹیبل بالکل کسی جولری شاپ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ پائلوں کا ڈھیر لگانے کے بعد مہرو نے وہ ہارٹ شیپ کا کارڈ اٹھایا اور اس پر بندھا ربن کھول دیا۔ اٹس آل مائی لو مہر۔ مہرو نے بآواز بلند اس میں لکھی عبارت پڑھی۔ شمس اب بھی سانس روکے ساکت تھا۔ کون ہے یہ مہر؟ مہرو نے شمس کو دیکھتے ہوئے بمشکل تحمل سے پوچھا۔ اسے جو شک تھا وہ وہم تھا، وہ آج سے یقین میں بدل دینا چاہتی تھی۔ میں نے پوچھا کون ہے یہ مہر؟ مہرو اس کی خاموشی پر بلند آواز میں چلائی۔ میری بات، یہ مہر کون ہے؟ مہرو نے چھپتے ہوئے شمس کی بات کاٹی۔ آپ ہی یہ مہر، شمس نے اعتراف کر کے کسی مجرم کی مانند جھکا سر مزید جھکا دیا۔ آپ؟ شمس کے مدم سے اقرار پر مہرو کٹی پتنگ کی مانند گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھی۔ اس کا شک ٹھیک نکلا۔ کیا؟ کب؟ کیسے؟ کہاں؟ ایسے بہت سے سوالات مہرو کے ارد گرد ہلچل مچا رہے تھے، مگر وہ اس انکشاف پر دنگ سی بیٹھی تھی۔ یہ کیا کہتی ہے شمس نے؟ 9-10 سال پہلے اس کی پائل شمس کو ملی تھی، تو کیا یہ شخص تب سے؟ اف، اتنے سال! اس سے آگے مہرو سوچ نہیں پائی تھی۔ وہ پوچھنا چاہ رہی تھی مگر الفاظ زبان کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ دوسری طرف شمس سر جھکائے اپنے پاؤں کے انگوٹھے کو مہویہ سے تک کھنچا رہا تھا۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کے نظر ہو گئے۔ کچھ دیر بعد مہرو خود کو بولنے کے قابل بناتی سر اٹھا کر شمس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کب سے؟ اس کے ہونٹوں سے مدھم سرگوشی نما آواز ابھری۔ شمس نے ایک لمبی سی سانس ہوا کے سپرد کی۔ آج نہیں تو کل یہ بات ہونی تھی۔ پھر آج ہی کیوں نہیں؟ وہ خود کو ہمت دلاتا ساری بات کو تفصیلاً کرنے کا فیصلہ کر کے سیدھا ہو بیٹھا۔ شاید تب سے، جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا، یا پھر شاید دوسری بار۔ پہلی بار، آج سے 11 سال پہلے، ابرار خان کی مہندی کی رات۔ مہندی کی رات کہاں پر؟ مہرو نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ایکچولی میں اس دن ہرن کے شکار پر اس ایریے میں گیا تھا۔ مجھے بچپن سے ہی ہرن کے شکار کا بہت شوق تھا۔ میرے چچا، شمس رکا۔ میرے چچا سے ہی یہ شوق مجھ پر منتقل ہوا تھا۔ وہ اکثر ہرن کے شکار پر مجھے اپنے ساتھ لے جاتے۔ میں اس دن اسی مقام سے وہاں گیا تھا۔ واپسی پر لیٹ ہو گیا تو سوچا زبیر کی طرف رات گزار کر صبح واپسی کے لیے نکل جاؤں گا۔ وہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ زبیر کے تائے زاد کی مہندی تھی اور زبیر مجھے زبردستی اپنے ساتھ فنکشن میں لے گیا، جہاں ابرار کے دوست یار ناچنے گانے میں مگن تھے۔ وہیں میں نے آپ کو دیکھا تھا۔ چونکہ ہمارے ہاں مردوں کے فنکشن علیحدہ ہوتے تھے مردانے میں، جہاں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں، اسی لیے آپ اور آپ کی دیگر کزنس چھت سے یہ منظر دیکھنے میں مگن تھی۔ سب لڑکیاں چہرہ ڈھانپ کر کھڑی تھی، مگر آپ بنا چہرہ چھپائے گرل پر گرنے کے انداز میں جھک کر اس فضول سے ناچ گانے کو انجوائے کر رہی تھی۔ مجھے آپ لوگوں کا چھپ کر اس واقعہ سے ڈانس کو دیکھنا مناسب نہیں لگا اور میں نے وہاں زبیر کو بھیجا تاکہ وہ آپ سب کو وہاں سے ہٹا سکے۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ اوہ! شمس کی بات پر مہرو کے ہونٹ سکڑے تو اس رات ان صاحب کے کہنے پر ہی زبیر ڈالا نے وہاں چھاپا مارا تھا۔ اوف خدا، کس قدر ڈانٹ پڑی تھی اس رات ہم سب کو۔ مہرو نے اس رات زبیر خان سے پڑنے والی ڈانٹ پر جھرجھری لی۔ اور دوسری بار جب آپ کی پائل مجھے ملی تھی، شمس نے اس کی خاموش پا کر اگلی بات بتائی۔ اتنے سال؟ چند لمحوں بعد مہرو نے پھر مدھم سے سرگوشی کی۔ جی ہاں، اتنے سال۔ شمس صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر ریلیکس ہو کر بیٹھا۔ اس کے سر سے پہاڑ جتنا بوجھ اتر چکا تھا، اسی لیے وہ مطمئن ہو گیا تھا۔ کیا ملا آپ کو اس سب سے؟ صبر کرنے کا درس، اور پھر اس صبر کا پھل۔ شمس پرسکون سا بولا۔ ہاں، صبر۔ مہرو استہزائیہ ہوئی۔ آپ جانتے ہیں صبر میں کہیں کسی کو پانے کے لیے کسی کا خون کرنے کا درس نہیں ملتا۔ شمس دلاور خان، وہ چبا چبا کر کہتی کھڑی ہوئی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں۔ شمس کا اطمینان ایک پل میں اڑن چھو ہوا۔ وہ اس کی غلط فہمی پر تڑپ کر سیدھا اٹھا۔ کیا غلط سمجھ رہی ہوں میں؟ یہی کہ آپ نے اشار کو… مہرو کے الفاظ آنسوؤں کی وجہ سے گلے میں ہی اٹک گئے۔ وہ گاڈ سیک! مہرو، آپ میری محبت ہی ضد نہیں جو میں نے آپ کو پانے کے لیے اتنا گھٹیا فعل انجام دیتا۔ وہ دکھ سے بولا۔ پھر کیوں کیا آپ نے صبر؟ جب محبت کی تھی تو کیوں خاموش رہے؟ بولیں، کیوں کیا صبر آپ نے؟ مہرو نے سامنے آ کر شمس کا گریبان دبوچا۔ کیونکہ میری قسمت میں صبر کرنا لکھ دیا گیا تھا۔ اگر میرا بس ہوتا تو میں آپ کو آج سے 9 سال پہلے ہی پا چکا ہوتا، جب حشمت خان، مہرو کے بابا، نے میرے منہ پر تماچا مارا تھا، یہ کہہ کر کہ میں اس کی اکلوتی بیٹی کے قابل نہیں۔ وہ گریبان پر موجود مہرو کے ہاتھ تھامتا ضبط سے بولا۔ شمس کے اس انکشاف پر مہرو کے ہاتھ اس کے گریبان پر پھسلتے ہوئے پہلو میں آ گرے۔ یہ
کیا کہا تھا شمس نے؟ بابا نے؟ وہ بے یقین تھی۔ شمس نے مہرو کی خون چڑھتی شکل دیکھی، اسے لگا کہ وہ ابھی زمین بوس ہو جائے گی۔ اس نے مہرو کو سہارا دیا اور اس کے ساکت وجود کو اپنے ساتھ لگائے بیڈ تک آیا۔ مہرو کو بیڈ پر بیٹھا کر شمس نے پاس بڑے جگ سے پانی کا گلاس بھرا اور گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ مہرو نے سوالیہ نظریں اٹھائیں، یوں جیسے پوچھ رہی ہو میں اس گلاس کا کیا کروں۔ شمس نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے خود ہی گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ مہرو نے چند گھونٹ پینے کے بعد شمس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ آپ آرام کریں پھر بات ہوگی، وہ کہہ کر پلٹا ہی تھا کہ اس کا ہاتھ مہرو کی گرفت میں آ چکا تھا۔ شمس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ابھی بتائیں مجھے سب۔ اس کے لب پھڑپڑائے۔ آپ کی طبیعت؟ میں ٹھیک ہوں، مہرو نے کہہ کر شمس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ شمس سر ہلا کر کچھ فاصلے پر پڑی چیئر گھسیٹ لایا۔ وہ دونوں اس وقت آمنے سامنے تھے۔ مہرو بیڈ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھی تھی جبکہ شمس اس کے سامنے چیئر پر بیٹھا تھا۔ یونیورسٹی مکمل ہونے کے بعد مجھے کسی جاب کی تلاش نہیں کرنی تھی چونکہ میں اکلوتا بیٹا تھا، لہٰذا بابا کا جو بھی تھا وہ میرا تھا اور مجھے ان کا ایکسپورٹ کا بزنس سنبھالنا تھا۔ اس کے علاوہ زمینیں بھی تھیں جن کی دیکھ بھال کے لیے مزاریں موجود تھیں، مگر ان کو لک آفٹر مجھے ہی کرنا تھا، لہٰذا میں نے MBA مکمل کرنے کے چند ماہ بعد ہی خود کو بزنس میں ایڈجسٹ کر لیا۔ انہی دنوں اماں کو میرے سر پر صحرا سجانے کا خیال آیا اور وہ صحرا میری پسند میری مرضی سے ہی سجانا چاہتی تھی۔ جو کہ میری پسند اور مرضی آپ تھی تو میں نے زبیر خان سے اجازت لے کر اماں اور پاپا کو لال حویلی بھیجا۔ اپنا پروپوزل دے کر وہ سانس لے کر پھر سے بولنا شروع ہوا۔ حشمت خان پر ان دنوں نئے الیکشن جیتنے کا بھوت سوار تھا، شاید اسی لیے انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اپنی اکلوتی بیٹی خود سے اونچے لوگوں میں بیاہیں گے جو اس کے قابل ہوں گے، اور حشمت خان کی شایان نشان بھی جس پر وہ اپنے حلقے کے چند لوگوں میں بیٹھ کر فخر کر سکے۔ حشمت خان کے ان الفاظ سے انکار پر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ اس نے میرے باپ کو اس کے منہ پر ہی چھوٹے لوگوں کا تانا دیا تھا۔ اگر ان کے سامنے دولت کے معیار سے کوئی چھوٹا بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ غلط تھے۔ کیا نہیں تھا ہمارے پاس زمینیں، حویلی، گاڑیاں، فیکٹری، اور ایسا کیا ہونا چاہیے تھا جو ہمیں ان سے اونچا بنا دیتا؟ شمس استہزائیہ ہنسا۔ میں اس وقت جواب لینے حشمت خان کے پاس جانا چاہتا تھا مگر بابا نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پہلی بار انسان عزت سے مانگتا ہے، اگر مل جائے تو فخر سے وصول کرتا ہے، مگر دوسری بار مانگنے سے ملنے والی چیز پر فخر نہیں کیا جا سکتا بلکہ وہ بھیک ملنے کے مترادف ہوتی ہے، اور ہم اتنے گرے پڑے نہیں کہ کسی کی بھیک وصول کریں۔ بابا کی بات میرے دل کو لگی تھی۔ میں نے آپ سے محبت کی تھی اور میں اپنی عزت اور محبت کی خاطر جھک تو سکتا تھا مگر جھک کر عزت اور محبت نہیں مانگنا چاہتا، کیونکہ میں آپ کو پورے فخر سے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا خواہشمند تھا، اسی لیے خاموش ہو گیا۔ زبیر خان نے مجھ سے اس انکار پر معذرت کی تھی۔ ہم اچھے دوست تھے اور اچھے دوست ہی رہنا چاہتے تھے، مگر پھر بھی وقت کی گرد بہت سے اچھے رشتوں پر اپنی گرد ڈال جاتی ہے۔ یوں میرا اور زبیر کا رابطہ بھی فون کالز پر مشتمل ہو گیا۔ کئی مہینوں بعد ہم فون پر ایک دوسرے کی خیریت معلوم کر لیتے اور انہی فون کالز میں مجھے آپ کی یشار خان آفریدی سے شادی کا پتہ چلا۔ شمس اس وقت کی اذیت کو یاد کر کے خاموش ہوا۔ چند منٹ بعد وہ خود کو کمپوز کرتا پھر سے بولنے کے قابل ہوا۔ اس کے بعد میری طرف سے ان فون کالز کا رابطہ بھی ختم ہو گیا۔ گھر والوں نے میری چپ اور خاموشی کے پیش نظر پروشا سے میری شادی طے کر دی کہ شاید اس شادی سے ہی مجھ میں کچھ بہتری آئے۔ بہتری تو آ چکی تھی مجھ میں، شاید پروشا کی بدولت یا پھر وقت کی بدولت۔ بہت کچھ نہ ٹھیک ہو کر بھی سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ اس دن بھی میں ہرن کے شکار پر ہی گیا تھا جب میری بندوق سے نکلنے والی گولی یشار خان کی جان لگ گئی۔ شمس نے بات مکمل کر کے لمبی سی سانس لی اور سر کرسی کے بیک سے ٹکا کر آنکھیں موند لی، یوں جیسے اتنی لمبی مسافت طے کرنے سے تھک گیا۔ راہ دے وچ کھلونا اوکھا، اپنا آپ لکونا اوکھا، اینی بد گئی دنیا داری، کلیاں بہ کے رونا اوکھا، داغ محبت والا باہو لگ جاوے تے دھونا اوکھا۔ مہرو نے سر اٹھا کر شمس کو دیکھا جس کے چہرے پر تھکن تھی، دکھ تھا، اذیت تھی اور شاید اطمینان بھی تھا، سب کچھ کہہ دینے کا اطمینان۔ آپ کے پاپا نے کہا تھا کہ دوسری بار مانگنے سے ملنے والی چیز بھیک تصور کی جاتی ہے، تو پھر وہ دوبارہ کیوں گئے میرا ہاتھ مانگنے؟ مہرو پوچھی سے پوچھ رہی تھی۔ اس کی بات پر شمس آگے کھلتا سیدھا ہوا۔ میں نہیں جانتا، وہ مجھ سے پوچھے بنا ہی گئے تھے۔ زبیر خان کے پاس وہ نظریں چرا کر بولا۔ آپ نہیں جانتے مگر میں جانتی ہوں، وہ اطمینان سے بولی۔ شمس نے حیرانگی سے دیکھا، مہرو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ دوسری بار آپ کے بابا نہیں گئے تھے بلکہ میرے لالا آئے تھے ان کے پاس۔ مہرو نے آہستگی سے انکشاف کیا۔ آپ سے کس نے کہا؟ شمس اٹک کر بولا۔ میں چند دن پہلے آپ سے خفا ہو کر لال حویلی گئی تھی۔ شمس نے لفظ خفا پر پھر سے حیرت کا اظہار کیا۔ آپ نہیں جانتے تھے کہ میں آپ سے خفا ہوں، پر میں آپ سے خفا ہو کر ہی گئی تھی۔ اس روز صفائی کے دوران آپ کی اسٹڈی سے مجھے یہ باکس ملا تھا۔ مہرو نے ٹیبل پر پڑے باکس کی طرف اشارہ کیا۔ اس میں سے نکلے کارڈ پر میں نام مہر پڑھ کر ٹھٹکی اور اس میں موجود ساری مخملی ڈبیوں میں پائلیں دیکھ کر مجھے شک ہوا کہ یہ مہر میں ہوں۔ میں آپ سے پوچھ کر اپنا شک دور کر سکتی تھی مگر اس وقت مجھے آپ پر بہت غصہ تھا، اس لیے میں آپ سے خفا ہو کر لال حویلی چلی گئی۔
وہیں میں نے زبیر لالا اور اماں کی باتیں سن لی۔ مہرو بات کرتے ہوئے انگلی سے اپنی ہتھیلی پر مختلف لائنیں کھینچ رہی تھی۔ اماں کو میرے آپ کے ساتھ خوش نہ ہونے کا خدشہ تھا۔ ان کے خدشے کے جواب میں لالا نے کہا کہ مجھے شمس پر پورا یقین ہے کہ وہ مہرو کو خوش رکھے گا، اس لیے تو میں اس کے بابا دلاور خان کے پاس گیا تھا۔ تب نہ صحیح اب تو شمس اور مہرو کی شادی ہو سکتی ہے۔ ان کا ضرف بلند تھا جو وہ اپنی بیگم کے ساتھ میرے کہنے پر شمس کا رشتہ لے کر آئے۔ یہ بات سن کر میں الٹے قدموں پلٹ آئی تھی، اپنے کمرے میں نہیں بلکہ واپس یہاں آپ کی حویلی، کیونکہ اب میں لالا سے خفا تھی کہ انہوں نے مجھے بوجھ سمجھ کر پھینکنے کی بات کی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے خود سے ایسا کیوں کیا۔ مگر اب شمس نے اسے بات جاری رکھنے پر اکسایا۔ کچھ نہیں، اسے نفی میں سر ہلایا۔ آپ کو برا لگا یہ سب سن کر کہ میں آپ سے؟ پتہ نہیں، وہ شمس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کاٹ کر کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا؟ سامنے سے ہٹے۔ مہرو، آپ اب بھی خفا ہیں مجھ سے؟ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ الٹا سوال ہوا۔ پر اب کیوں؟ میں آپ کو ساری بات بتا چکا ہوں۔ میں ساری بات سن کر ہی خفا ہوئی، وہ نتنوں کو پھلا کر خفگی سے بولی۔ شمس اس کے پھولے نتنے دیکھ کر مسکرا دیا۔ کیا ہوا؟ مہرو نے حیرت سے اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں مہر۔ شمس سے مسکراہٹ دبا کر محبت کا اظہار کیا۔ سامنے سے ہٹے آپ۔ وہ شمس کی نظروں سے کنفیوز ہوئی۔ میری محبت کا جواب اس طرح سے دیں گی کیا؟ وہ حیران تھا مہرو کے چہرے پر تو نو لفٹ کے تاثرات دیکھ کر۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی، وہ آہستگی سے بولی۔ تو مجھے اجازت دیں کرنے کی، میں آپ کو بھی سکھا دوں گا۔ مہرو نے ناراضگی سے اسے دیکھا، چہرے پر ہلکی مسکراہٹ سجائے، آنکھوں میں شرارت اور محبت لیے وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ مہرو نظریں جھکا کر نیچے دیکھنے لگی۔ مہر، کیا ہم گزری باتوں کو بھلا کر اپنی نئی زندگی کی شروعات نہیں کر سکتے؟ وہ مہرو کے بجائے مہر کہہ کر بات کر رہا تھا۔ کیا آپ نے مجھے معاف نہیں کیا اب تک؟ کر چکی ہوں۔ پھر یہ دوری کیوں؟ آپ کی وجہ سے۔ میری؟ وہ حیران ہوا۔ مہرو نے سر ہلایا۔ وہ کیسے؟ اگر آپ پہلے بتا دیتے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے تھے تو۔ مہرو نے زبان دانتوں تلے دبا کر خفگی سے شمس کو دیکھا۔ مجھے تم سے شکایت ہے، تم نے زندگی بھر مجھ کو خبر یہ بھی نہ ہونے دی تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ اس کی خفا خفا نظریں شمس سے شکایت کر رہی تھیں۔ میں آپ سے کیا کرتا ہوں؟ شمس نے اس کی بات پر محفوظ ہو کر پوچھا۔ پلیز مجھے جانے دیں شمس، وہ منمنائی۔ پھر سے کہو۔ کیا؟ شمس، اپنا نام تمہارے منہ سے سن کر بہت اچھا لگا۔ مجھے سال پہلے یہ خواہش تھی کہ تم مجھے میری ہو کر اس طرح سے پکارو۔ شمس ایک دم سے فاصلہ مٹاتا آپ سے تم پر آ چکا تھا۔ مہرو نے شرما کر پاس سے نکلنا چاہا، مگر شمس نے بازو پھیلا کر راستہ روک لیا۔ کیا ہے آپ کو؟ محبت، وہ محبت سے بولا۔ تو میں کیا کروں؟ محبت۔ شمس کے جواب اور نظروں پر گھبرا کر مہرو سے پیچھے دھکیلتی دروازے کی طرف بھاگی۔ مہر، رکو، بات تو سنو میری، شمس پکارتا اس کے پیچھے ہی باہر آیا۔ مہرو اس کے باہر نکلنے پر دل پر ہاتھ رکھتی قریبی پلر کی اوٹ ہو گئی۔ شمس سے باہر نکل کر ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ اتنی جلدی کہاں غائب ہو گئی؟ وہ کھڑا سوچ رہا تھا جب چند گز کے فاصلے پر بنے پلر کی اوٹ سے چوڑیوں کی کھنک سنائی دی۔ وہ مسکراہٹ دباتا اسے جانب بڑھا۔ مجھ سے بچ کر کہاں جائیں گے اب؟ کہیں بھی نہیں، مہرو کھلکھلا کر کہتی اس کے ہاتھ جھٹک کر سیڑھیوں کی جانب بھاگی۔ میں اب بالکل بھی نہیں چھوڑنے والا، شمس نے منہ پر ہاتھ پھیر کر دھمکی دی۔ وہ پھر سے اس کی قید سے رفو چکر ہو چکی تھی۔ تو کون کہہ رہا ہے چھوڑنے کو؟ وہ کھلکھلاتی سیڑھیاں اتر گئی۔ مہرو کے چہرے پر رنگینہ دھنک رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ خود کو چاہے جانے کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ کوئی مہرو سے پوچھتا جو اس وقت ہنستی مسکراتی آنچل لہراتی سیڑھیاں پھلانگ رہی تھی۔ خود کو چاہے جانے کا احساس انسان کو مغرور بنا دیتا ہے۔ وہ بھی تھوڑی مغرور نظر آ رہی تھی۔ کوئی اسے اتنے سالوں سے چاہتا رہا، یہ بات اسے گزرے ماضی کو بھلانے کے لیے کافی تھی۔ دوسری طرف شمس اس کی کھلکھلاہٹ پر پرسکون سا کھڑا اسے زینے اترتے دیکھ رہا تھا۔ آخر اتنے لمبے اور کٹھن صبر کے بعد اسے اس کی محبت مل ہی گئی تھی۔ اسے اس کے صبر کا پھل مل چکا تھا۔ وہ خوش تھا، بہت زیادہ خوش۔ کتنے سال گزر گئے تھے نا یشب۔ وہ اس وقت جھیل کنارے ایک ہی پتھر پر ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ ہیر نے یشب کے بازو سے اپنا بازو گزار کر سر اس کے کندھے پر رکھا ہوا تھا، جبکہ یشب اپنی گود میں دھرا ہیر کا ہاتھ تھامے تھرڈ فنگر میں پہنی رنگ کو آگے پیچھے کر رہا تھا۔ ہیر کی بات پر اس نے مسکرا کر کہا۔ آپ کو یاد ہے ہماری پہلی ملاقات؟ بھول سکتا ہوں کیا؟ اتنے سال گزر چکے ہیں، میں سوچتی ہوں تو مجھے حیرت سی ہوتی ہے، وہ بے یقینی سے بولی۔ حیرت کیوں؟ یشب نے آئی بروز کہا۔ یہی کہ میں نے اتنے سال آپ کو کیسے برداشت کر لیا؟ یشب کی گھوری پر وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ کہو کہ میں نے کیسے تم جیسی موٹی بیوی کے ساتھ گزارا کر لیا، اس کے باوجود کہ مجھے موٹی لڑکیاں پسند نہیں۔ یشب نے بھی پورا بدلہ اتارا۔ اب اتنی بھی موٹی نہیں ہوئی ہوں، ہی برا مان کر بولی۔ ہو تو؟ وہ اسے چڑھا کر مسکرایا۔ اچھا بس مذاق چھوڑیں، یہ بتائیں ہم کب جا رہے ہیں؟ کاغان؟ بچوں کے ایگزامز تو ختم ہو لینے دو، بے صبری محبوبہ۔
یہ شب نے شرارت سے اس کی ناک کھینچی. بچوں کے ایگزامس نیکسٹ ویک ختم ہو رہے ہیں. کل بھابھی کا بھی فون آیا تھا, کہہ رہی تھی پروگرام فائنل کر کے بتا دو تاکہ شمس اپنا شیڈول سیٹ کر کے وقت نکال سکیں. ہاں تو کہہ دو بچوں کے لاسٹ پیپر والے دن تک ریڈی رہیں, پھر نکال پڑیں گے. ہیر نے اس بات میں سر ہلایا. ماما ماما. 6 سال حنین ہیر کو پکارتی ہوئی سامنے سے بھاگتی آ رہی تھی, جبکہ حنان بیٹ پکڑے اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا. واٹ ہیپنڈ؟ وہ بھاگ کر ہیر کی گود میں منہ چھپا گئی. ماما. باسی نان مجھے مار رہا ہے. اس کی بات پر ہیر اور یشب دونوں نے اپنی مسکراہٹ دبائی. ماما یہ مجھے پھر سے باسی نان کہہ رہی ہے. حنان پاس آ کر خفگی سے بولا. حنین کو سب ہنی کہتے تھے, جبکہ حنان کا نک نیم بھی یہی بنتا تھا, مگر اسے سب حنان ہی کہتے, جس پر وہ اکثر چڑھتا, کیونکہ اسے لگتا تھا ہنی لفظ حنین کے بجائے اس پر زیادہ جچتا ہے, اور محترمہ حنین صاحبہ اسی بات پر اسے باسی نان کہہ کر مزید ٹارچر کرتی. ہنی بیٹا مت تنگ کیا کرو بھائی کو, ہیر نے حنان کو قریب کرتے ہوئے حنین سے کہا, جو اب یشب کی گود میں چڑھ کر اس کا سیل پکڑے کینڈی کرش کھیلنے میں مگن تھا. یہ بیبی باس نان جیسا گال دیکھیں کیسے پھولے ہوئے ہیں, یوں جیسے نان پھٹنے والا ہو. حنین, ہیر نے تنبیہ کی, جبکہ یشب نے سزا کے طور پر سیل لے کر اس کی پاؤں سے دور کر دیا. بابا بابا پلیز پلیز سیل دیں, مجھے گیم کھیلنی ہے, وہ بے قراری سے بولی. پہلے حنان کو سوری بولو. یشب کی بات پر حنان کا بجھا چہرہ کھل اٹھا. حنین میڈم سوری کریں گی مجھ سے؟ وہ گردن اکڑا کر کھڑا ہوا. ہیر مسکراہٹ روکے اس کے ایکسپریشنز دیکھ رہی تھی. حنین نے برا سا منہ بنا کر حنان سے سوری کرنے کے بجائے سوری پھینکا کھٹاک سے عین منہ پر. اٹس اوکے. حنان نے بھی لٹمار انداز میں احسان کر کے سوری قبول کی. چلو بھائی تم دونوں کی صلح ہو چکی ہے, اب اٹھو گھر چلتے ہیں, بی بی جان انتظار کر رہی ہوں گی. یشب نے حنین کو گود سے اتار کر کھڑا کیا اور خود بھی کھڑا ہوا. بابا کچھ دیر اور رکتے ہیں نا؟ حنین نے للچاتی نظروں سے یشب کو سیل پاکٹ میں رکھتے ہوئے دیکھ کر کہا. نہیں ابھی چلو پھر آئیں گے سویٹ ہارٹ. وہ مسکرا کر اس کی پونی کھینچتا بازو پکڑ کر چل پڑا. ہیر نے حنان کی جیکٹ کی زپ بند کر کے کیپ اس کے سر پر دی اور چادر درست کرتی اٹھ کھڑی ہوئی. یہ مختصر سا آئیڈیل قافلہ ایک دوسرے کے ساتھ ہنستا مسکراتا اٹکھیلیاں کرتا واپس جا رہا تھا. یہ آفریدی حویلی کے ہال کا منظر ہے, جہاں سے ابھی بابا جان اور دلاور خان نکل کر مردانے کی طرف گئے تھے, جہاں قبیلے سے آئے کچھ مرد مہمان ان کا انتظار کر رہے تھے, اور ہال کے اندر موجود تخت پر ہی بی بی جان اور ختیجہ بیگم بیٹھی آہستہ آواز میں گھٹنوں اور جوڑوں کے درد پر تبادلہ خیال کر رہی تھیں, جبکہ ان سے کچھ فاصلے پر کارپیٹ پر چوکڑی مارے 14 سالہ حدید, 7 سالہ حمزہ اور 6 سالہ حنان بیٹھے مسٹر بین دیکھ رہے تھے. تھوڑی تھوڑی دیر بعد مسٹر بین کی حرکتوں پر وہ ہنستے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر محفوظ ہو رہے تھے. اب اگر ان سے تھوڑا آگے دائیں جانب دیکھا جائے تو وہاں 6 سالہ حنین اور 9 سالہ دعا بیٹھی ٹیچر کھیل رہی تھی. حنین ٹیچر بنی ہوئی تھی, جبکہ دعا اس سے بڑی ہو کر بھی ابھی اسٹوڈنٹ ہی تھی. حدید کا حنین کو پٹاخہ کہنا کچھ غلط بھی نہ تھا, وہ واقعی اس خاندان میں ایک پٹاخہ ہی تھی. حالانکہ حنین اور حنان دونوں ٹوئنس تھے, مگر دونوں ایک دوسرے کے الٹ تھے. حنین جتنی کلیور اور منہ پھٹی, حنان اتنی ہی سیدھا اور شریف تھا, مگر حنین سے پوری ٹکر لیتا تھا وہ شریف ہو کر بھی. اب یہ تو ہو گئی بچوں کی کہانی, اب آگے بڑھتے ہیں بچوں کے ماؤں اباؤں کی طرف. بی بی جان اور ختیجہ جس تخت پر بیٹھی تھی اس تخت کے بالکل سامنے صوفوں پر یشب اور شمس لیپ ٹاپ اور فائلز کھولے بزنس کے معاملات ڈسکس کر رہے تھے. یشب نے ہیر کے کہنے پر الیکشن سے ڈراپ آؤٹ کر دیا تھا, اور پھر کچھ عرصے بعد بابا جان کے کہنے پر شمس کے ساتھ مل کر لیدر کا بزنس شروع کر دیا تھا, اور اب وہ دونوں شاف انڈسٹریز کے ہوئے کانٹریکٹ کو ہی ڈسکس کر رہے تھے. شاید ان کی قریبی سنگل صوفوں میں سے ایک پر مہرو بیٹھی تھی, ٹانگیں اوپر کیے گود میں البم رکھے حالیہ کہان ٹرپ پر لی گئی تصویریں دیکھ رہی تھی. ساتھ ساتھ پاس پڑے باؤل سے پاپ کارن بھی اٹھا کر منہ میں رکھ لیتی. ماما میں ہی لے جاؤں؟ حمزہ, شمس اور مہرو کا بیٹا نے پاپ کارن کے باؤل کی طرف اشارہ کیا. ہاں میری جان لے جاؤ, مہرو مسکرا کر بولی. حمزہ باؤل اٹھا کر واپس حدید اور حنان کی طرف بھاگ گیا. مہرو مسکرا کر ایک نظر بچوں پر ڈالتی پھر سے البم الٹ پلٹ کرتی غور سے تصویریں دیکھنے لگی. ہیر نے ہال کے داخلی دروازے میں کھڑے ہو کر یہ منظر اپنی مسکراتی نظروں سے دیکھا. وقت کے ساتھ کتنا کچھ بدل گیا تھا. ہیر اور یشب 2 ادر ٹوئنس بچوں کے ماں باپ بن چکے تھے. حدید اور دعا کے بعد شمس اور مہرو کو اللہ نے حمزہ سے نوازا تھا. بڑے بزرگ سب ان کے سروں پر سلامت تھے, جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان تھا ان پر, اور سب سے بڑھ کر یشب اور شمس کی صلح دوستی تھی. ہیر نے مسکراتے ہوئے یشب کی طرف دیکھا, جو شمس کی بات سنتا کان پکڑے ہوئے, اور شمس شاید اسے کسی بات پر کھری کھری سنا رہا تھا. اسے بی بی جان کی کئی برسوں پرانی بات یاد آئی.
وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ہیر۔ اور ان کی بات کے جواب میں ہیر نے کہا تھا، نہ اب تک کچھ ٹھیک ہوا ہے اور نہ ہی کبھی ٹھیک ہوگا بی بی جان۔ مگر وہ غلط تھی، وقت نے واقعی بہت کچھ ٹھیک کر دیا تھا۔ اس نے ایک لمبی سی پرسکون سانس لے کر رب کائنات کے بابرکت ذات کا ڈھیروں ڈھیر شکر ادا کیا تھا اور ہلکی پھلکی ہو کر چائے کی ٹرے لیے آگے بڑھ گئی، جہاں اس کے ہاتھوں کی بنی چائے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہیر کی بنی چائے کو اب چائے کہا جا سکتا تھا، کیونکہ اب وہ واقعی چائے ہی بناتی تھی، نہ کہ جوشاندہ۔ وفا کی قید خانوں میں سزائیں کب بدلتی ہیں، بدلتا دل کا موسم ہے، ہوائیں کب بدلتی ہیں، میری ساری دعائیں تم سے ہی منسوب ہیں، ہمدم محبت ہو اگر سچی، دعائیں کب بدلتی ہیں۔ کوئی پا کر نبھاتا ہے، کوئی کھو کر نبھاتا ہے، نئے انداز ہوتے ہیں، وفائیں کب بدلتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر ونی ہو کر آنے والی ہیر کے ساتھ ایسا ہی ہو جب یہ شب آفریدی جیسا چاہنے والا شریک سفر ملا، یا پھر ہر بیوہ ہونے والی مہرو کے ساتھ کہ جس نے اپنوں نے اسے وہ خوشیاں لوٹائیں جن پر اس کا حق تھا۔ ہمارے یہاں اکثر بہن بیٹیاں اپنے باپ بھائیوں کی خاطر خون بہا دے کر ایسے ہی افعال میں بنی کر دی جاتی ہیں، اور پھر انہیں بے زبان جانور سمجھ کر جو سلوک کیا جاتا ہے وہ کسی گناہ سے کم نہیں۔ گالم گلوچ، مار پیٹ، حتیٰ کہ اکثر اوقات جسم کے کسی حصے کو کاٹ کر اس کو سزا اور اذیت دی جاتی ہے جو اس سارے قصے میں بے قصور ہوتی ہے، اور بیوہ عورت کو بیوی کی چادر اڑا کر سائڈ پر کر دیا جاتا ہے کہ اس کا خوشیوں پر کوئی حق نہیں، یا پھر اگر وہ شادی کر لیتی ہے تو اس پر تحقیر آمیز جملات پھینکے جاتے ہیں۔ کیا ایک مرد کو جنم دینے والی عورت کے ساتھ یہ سلوک زیب دیتا ہے؟ کیا ایک عورت اتنی آرازہ ہے کہ اسے ان ظالمانہ اور جاہلانہ رسومات کی بلی چڑھا دیا جائے؟ کیا وہ انسان نہیں؟ کیا وہ پتھر کی بنی مورت ہے جو جذبات اور احساسات سے مبرہ ہو؟ کیا وہ اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ اپنے ہی جنم دیے مرد کی محکوم بن جائے؟ نہیں، عورت محکوم نہیں، نہ ہی اتنی آرازہ ہیں کہ چند لوگوں کے ہجوم کی بنی پنچایتوں اور جرگوں میں بٹھا کر کسی کی بھی حوالی کر دی جائے۔ عورت تو عظمت ہے، عزت ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے۔ اتنے خوبصورت رشتے بنتے ہیں اس عورت کے ساتھ جو اپنے سگوں کی عزت اور شان و شوکت کی خاطر ایسے فرسودہ اور ظالمانہ رسومات پر قربان کر دی جاتی ہے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا، اور کب تک ہوتا رہے گا؟ سوچیے گا ضرور۔ جب ہوس گھائل کرے مجھ کو نظر کی تیر سے، اس گھڑی کرتی ہوں شکوہ کاتب تقدیر سے، ہائے مجھ عورت کی قسمت، کیا بتاؤں کیا کہوں، کاٹتا ہے میری شہرک باب بھی شمشیر سے۔ غیر چن دیتے ہیں مجھ کو جیت جی دیوار میں، اپنے غیر میج کرتے ہیں مجھے زنجیر سے۔ سارے رشتے مجھ کو عبرتناک دیتے ہیں سزا، مانگتا ہے مال و زر شوہر بھی مجھ دل گیر سے۔ اور جب تیزاب سے جھلسا دیا جائے مجھے، ہر کسی کو خوف آتا ہے میری تصویر سے۔ عمر بھر خدمت کروں پر پھر بھی ہو جاتی ہوں میں گھر سے باہر 3 لفظوں کی فقط تحریر سے۔ اے رضا مردوں سے میرا ہے فقط ایک یہ سوال، کب میں دنیا میں جیوں گی عزت و توقیر سے۔ جس نے ناول ریڈ کیا ہے کامنٹ ضرور کیجیے، اور ہمیں مزید اپنی رائے سے آگاہ کیجیے کہ آپ کو کس طرح کے ناول مزید پڑھنا اور سننا پسند ہوں گے۔ تھینک یو۔